سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق گور اعجاز ایک بزنس مین ہے۔ یہ 14 سال سے اپٹما کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ لاہور میں لیک سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سکیم چلا رہے ہیں۔ یہ 14 سال قبل 2 بینکوں کے مقروض تھے۔ قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ٹینشن کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ اسپتال میں پڑے تھے کہ دونوں بینکوں کے صدر آئے، انہیں یہ بتا کر چلے گئے، آپ نے فلاں تاریخ تک ہمارا سارا قرض ادا کرنا ہے ورنہ ہم آپ کی تمام جائیداد ضبط کر لیں گے۔ یہ دونوں صدور ان کے ذاتی دوست بھی تھے۔ گور اعجاز کو اسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے محسوس ہوا، میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ قرض ہے اور میں نے ہر صورت اس سے جان چھڑانی ہے، لہٰذا یہ بیڈ سے اٹھے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بیچ کر اپنا سارا قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد سود کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر خارج کر دیا۔ ان کا اگلا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا تھا۔ گور اعجاز نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں 50% کا شریک بنا لیا۔ یہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا پچھلے سال انہوں نے اپنا 100% منافع اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ روز لاہور کے مختلف حصوں میں 30,000 کھانے دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کا تیسرا اصول تجارت ہے۔ یہ بزنس کرتے اور اس بزنس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ ملک کے 10 بڑے بزنس مین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ان سب کا فارمولہ ایک ہی تھا، قرض نہیں لینا، سود نہیں دینا، اللہ کو بزنس میں شریک رکھنا اور صرف بزنس کرنا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اس وقت پورے ملک کی اکانومی چلا رہے ہیں۔ گور اعجاز نگراں حکومت میں شامل ہوئے۔ ان کے پاس 5 پورٹ فولیو تھے۔ ان 6 ماہ میں اس اکیلے شخص نے ملکی معیشت میں $1.1 بلین کا ماہانہ اضافہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، گور اعجاز نے 6 ماہ میں یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ یہ خود کاروباری ہیں، یہ کاروبار کی نزاکتیں اور بزنس ڈیلز جانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بڑی آسانی سے یہ کام کر دیا۔ دوسرا، یہ جانتے ہیں کوئی شخص ہو، کمپنی ہو یا ملک ہو، وہ قرضوں اور سود سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کا صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ہے بزنس۔ اس نسخے سے اگر گور اعجاز اور ان کے ساتھی بزنس مین ترقی کر سکتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک آنے کے بعد بیڈ سے اتر کر خود کو سود کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے 2 مثالیں ہیں۔ محسن نقوی، یہ 14 ماہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ رہے۔ اس شخص نے مختصر سے وقت میں پنجاب میں گورننس اور ڈیولپمنٹ کا نیا معیار طے کیا۔ یہ خود سویا اور نہ کسی دوسرے کو سونے دیا۔ پنجاب عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا۔ محسن نقوی آیا، اس نے نہ صرف پنجاب کے بزداری زخم مندمل کر دیا بلکہ شہباز سپیڈ کو بھی مات دے دی۔ یہ تمام تر کام اس شخص نے پنجاب کی اسی روایتی بیوروکریسی سے کرائے جسے دنیا میں سستی کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی پر ان 14 ماہ میں کرپشن کا ایک الزام بھی نہیں لگا۔ یہ اب مریم نواز کا مقابلہ میاں شہباز شریف سے نہیں بلکہ محسن نقوی کے 14 ماہ سے ہوگا اور انہیں ان کے برابر آنے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑے گی۔ یہ صرف مریم اورنگزیب کی ٹویٹ سے محسن نقوی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ سوال پھر وہی ہے کہ محسن نقوی جیسے نان الیکٹڈ شخص نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ یہ مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہے۔ اس نے چند ادارے بنائے اور انہیں باقاعدہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اسے پنجاب ملا تو اس نے اپنا تجربہ پورے صوبے پر دہرایا اور نتیجہ وہی نکلا جو گور اعجاز کی کیس سٹڈی کا تھا۔ دوسرا، یہ شخص کام کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے ملک کو اب سیاستدانوں کی نہیں، ایکسپرٹ چاہیے، اور ایکسپرٹ بھی وہ جنہوں نے باقاعدہ ادارے چلائے ہوں۔ سائنس ٹیچر اور سائنسدان میں تجربے کا فرق ہوتا ہے۔ استاد دہائیوں تک طالب علموں کو سائنس پڑھاتے ہیں لیکن یہ خود آئنسٹائن نہیں بن سکتا۔ آئنسٹائن کو آئنسٹائن اس کا تجربہ بناتا، اور اصل ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں جو وقت اور زمانے کی بھٹی سے پک کر تیار ہو کر نکلتے ہیں، جو رائٹ برادرز کی طرح سائیکل کو جہاز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کو اب ایسے تجربہ کار ایکسپرٹس چاہیے۔ سونیا گاندھی نے 2004 میں منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنا کر بھارت کو ایک ایسا تحفہ دیا تھا جس نے آج انڈیا کو ورلڈ پاور بنا دیا۔ بھارت ہر سال صرف مقبوضہ کشمیر میں $14.6 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ ہماری پوری فوج کا بجٹ اس سے کم ہے، اور یہ سارا کمال منموہن سنگھ کا تھا۔ یہ ٹیکنوکریٹ بھی تھے اور تجربے کار بھی، لہٰذا انہوں نے غربت میں ڈوبے بھارت کو شائننگ انڈیا بنا دیا۔ نریندر مودی نے اسے نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اب تک نا تجربے کار، ان پڑھ اور کرپٹ روایتی سیاستدانوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟
ہم نے اپنا سارا سسٹم الیکٹیبلز کے ہاتھوں میں کیوں دے رکھا ہے؟ ہمارا نظام اس قدر کمزور ہے کہ اس میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ حلقے کی برادریوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تھانے اور کچہری کی سیاست کرتا ہے، کسی کو حوالات میں ڈلواتا اور کسی کو نکلواتا ہے، 10-15 بدمعاش رکھتا ہے، قبضے چھڑاتا اور چوکوں میں جوتے مارتا ہے، پھر پورے سسٹم کو بلیک میل کر لیتا اور یوں یہ پارٹیوں کی مجبوری بھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حکومت کی بھی، یہ شخص جب وزیر بنتا ہے تو اس کے بعد ملک 10-20 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم آخر کب تک یہ تجربے کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس پر غور بھی کرنا ہوگا اور کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ میاں نواز شریف کو یہ نکتہ بھی سمجھنا ہوگا، ہمارے ملک کا دوسرا بڑا اور اہم ایشو سوشل میڈیا ہے۔ یہ حقیقتاً ایک انقلاب ہے اور اس انقلاب کے بغیر اب کوئی سیاسی جماعت چل سکتی ہے اور نہ ہی ملک۔ عمران خان کی ساری طاقت اور ملک کی ساری کمزوری سوشل میڈیا ہے اور ہم اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے، اس کا توڑ ممکن بھی نہیں۔ آپ ٹویٹر بند کر کے آپ ملک نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پورے ملک کی بجلی بند کر کے 25 کروڑ لوگوں کو غار کی زندگی میں لے جانا ہوگا، جو ظاہر ہے ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے، تمام سیاسی جماعتوں اور ریاست کو اس انقلاب کو سمجھ کر اس کا مثبت استعمال سیکھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا روایتی صحافت کو نگل چکا ہے، اس نے آج اپنے ہیرو، اپنے اینکرز اور اپنے ویلن تخلیق کر لیے ہیں، اور یہ صرف عوام کے ذہنوں میں نہیں بلکہ ذہنوں کی نسوں میں بھی اتر چکا ہے۔ اس نے جس دن آن لائن سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دی یا مختلف ایشوز پر پریشر گروپس بنا لیے تو یہ ہمارے کمزور سسٹم کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ہم ابھی ملک میں روایتی الیکشن کراتے ہیں، جس دن یہ آن لائن یا مشینی ہو گئے اس دن ملک کی ساری روایتی سیاسی جماعتیں دم توڑ جائیں گی۔ لہٰذا اب اگر سیاسی جماعتوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر انہیں سوشل میڈیا کالج بھی بنانا ہوں گے۔ سائبر یونٹس بھی ریاست کو روایتی فوج کے ساتھ ساتھ سائبر آرمی بنانی چاہیے۔ چین میں اس وقت 7 لاکھ سائبر آرمی ہے، یہ جوان دن رات اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آپ چین میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی پیج کھول کر دکھا دیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پیج غائب ہو جائے گا۔ آپ ملک کے خلاف کوئی پوسٹ بھی کر دیکھیں، وہ پوسٹ ہی غائب ہو جائے گی، جبکہ ہم نے پورا ملک سائبر یلغار کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے الیکشن پر پوری دنیا تبصرے کر رہی ہے اور ہم انہیں روک نہیں پا رہے۔ ہمارے پاس اس کا صرف ایک ہی آپشن ہے، ہم عمران ریاض اور اسد طور کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کیا یہ واحد حل ہے؟ جی نہیں، ہم نے اپنی سائبر آرمی بنانا ہوگی اور اس کے ذریعے ریاست مخالف بیانیاں روکنا ہوگا۔ دوسری صورت میں آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے اور سوشل میڈیا کو کتنا عرصہ بند رکھ لیں گے؟ لہٰذا ریاست اور سیاسی جماعتوں کو اس پر بھی توجہ دینا ہوگی، ورنہ ریاست اور سیاسی جماعتیں دونوں فارغ ہو جائیں گی۔